آپ پاکستان کوارٹر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، کلنٹن کوارٹر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ایف سی ایریا کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، جہانگیر روڈ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اس میں ان کو کسی صوبائی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، کسی سٹی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں. یہ کام نہیں کیا جو کہ پیورلی وفاق کا کام ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کام کریں. سندھ کی حکومت نوکریاں نہیں دے رہی شہری علاقے کے لوگوں کو. 135 اسسٹنٹ کمشنر لگائے، ایک بھی اردو بولنے والا اس میں نہیں ہے. میرے ساتھ یہ اشفاق منگی بیٹھے، ان کو پتہ ہے میری ذہنیت کا. میں تعصب والا آدمی ہوں ہی نہیں. میں اپنے سندھی بھائیوں کو، میں نے حیدرآباد کے تاریخی جلسے میں نے بینگ اے مہاجر، میں مہاجر ہوتے ہوئے میں نے انہیں انصار کا درجہ دیا ہے. میرے سندھی بھائی، اس صوبے کے سندھ کے بھائی ہمارے، یہ انصار کی طرح ہے، اسی انصار، مدینے کے انصار کی طرح جنہوں نے مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کو جگہ دی تھی. انہوں نے میرے باپ داداؤں کو جگہ دی ہے. یہ ہمیں اپنی جگہ دینے والے لوگ ہیں، ہمیں ویلکم کرنے والے لوگ ہیں. ہم اپنی نسلوں کو بتا کر مریں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی رہیں گے. لیکن یہ کوئی سندھیوں کی سندھی بھائیوں کی خدمت نہیں ہے. یہ چند رولنگ ایلیٹ، حکومت چلانے والے، حکومت کرنے والے رولنگ ایلیٹ کی تعصبانہ ذہنیت کی عکاسی ہے کہ 135 لوگ بھرتی کی اسسٹنٹ کمشنر، اس میں ایک بھی اردو بولنے والا ان کو نہیں ملا کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص سے. یہ تعصب ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اور یہ زیادتی تھر میں مرنے والے بچے کے ساتھ ہو، کشمور میں کسی غریب سندھی کے ساتھ ہو، یا کراچی کے کسی مہاجر، حیدرآباد کے کسی مہاجر کے ساتھ ہو، مصطفیٰ کمال اور اس کی پی ایس پی ہر ظلم پر آواز اٹھائے گی. ملک کے کسی کونے میں بھی زیادتی ہو، کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو، ہم اس پر آواز اٹھائیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی زبان کون سی ہے، اس کا مذہب کون سا ہے، اس کا مسلک کون سا ہے، اس کا رنگ کون سا ہے. بڑی زیادتی کی بات. تو سندھ کی حکومت تو نہیں دے رہی نوکری، تو وزیر اعظم صاحب آپ ہی ہمارے زخموں پر کوئی مرہم رکھتے. وفاق کے اتنے سارے ادارے ہیں، تو آپ کچھ زخم پہ مرہم رکھنے کے لیے کراچی، حیدرآباد کے کچھ نوجوانوں کو وفاقی اداروں میں نوکری دے دیتے آپ. یہ کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے، یہ سول ایویشن ہے، یہ ایف آئی اے ہے، یہ ایئرپورٹ کی جاب ہے. اسی میں اور بڑے بڑے سرکاری ادارے ہیں جو کہ وفاق کے انڈر میں. تو آپ اس میں بھی آپ کو وزیر اعلیٰ کی سندھ کی ضرورت نہیں تھی، اس میں بھی آپ کو سٹی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ وفاق میں جاب دے دیتے کراچی، حیدرآباد کے کچھ نوجوانوں کو. تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، اگر صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہمیں نہیں پوچھ رہا تو کم سے کم وزیر اعظم تو ہماری داد رسی کر رہا ہے، کچھ تو زخم پر ہمارے مرہم رہا. اور پھر یہاں سے آپ کو یہ فیر بات ہے کہ جس شہر نے آپ کو 14 سیٹیں دے دی وزیر اعظم صاحب، آپ یہاں سے الیکشن لڑے، آپ جیت گئے. پتہ نہیں، چلو جیت گئے بھائی، جیت گئے. آپ کو 23 ایم پی اے کی سیٹیں مل گئیں یار یہاں سے. وزیر اعظم صاحب کیا یہ ڈیزرو کرتا ہے کراچی، حیدرآباد؟ ہاں، آپ نے کل ایک اور انوکھا کارنامہ انجام دے دیا، اور اس پہ میں آپ سے ہمدردی کرتا ہوں. اس پہ مجھے غصہ نہیں ہے، اس پہ میں آپ سے دلی ہمدردی کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے کل آپ کے اپنے لوگوں نے، آپ کے اپنے گورنر نے، اور سٹی گورنمنٹ کے میئر نے، اور آپ کے اپنے رفقا نے. لیکن آپ اتنے معصوم کیوں ہیں؟ میں میئر تھا، بڑی چھوٹی سی پوسٹ ہوتی ہے. میں کسی پروجیکٹ کا افتتاح کرنے جاتا تھا، میرے لوگ لے کر جاتے تھے، تو میں اس کا گراؤنڈ چیک کراتا تھا بھائی پہلے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، کیسا پروجیکٹ ہے، کیسے ہوا یہ کام. ایک نارمل سی اس کی ایس او پی ہے، پوری رپورٹ آتی تھی ایک پیج پر کہ یہ سارے اس کے معاملات ہیں، یہ بیک گراؤنڈ ہے. آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں،
آپ میڈیا کے سامنے دن دہاڑے آپ میرے مصطفیٰ کمال کے بنائے ہوئے پروجیکٹ پہ کل جا کر تختی لگا کر چلے آئے. اپنی باغ ابن قاسم میں نے 2005 کے جب اینڈ میں ٹیک اوور کیا تو وہاں پر 70 ایکڑ زمین قبضے میں تھی. بڑے بڑے پاکستان کی سب سے مہنگی زمین ہے. بڑے بڑے لوگوں کا قبضہ تھا, کوئی ٹھیلے والے نہیں بیٹھے تھے وہاں پہ, بڑے بڑے لوگوں کا قبضہ تھا. اور جب ہم انٹر ہوئے تھے وہاں پر تو باقاعدہ ہم پر فائرنگ کرتے تھے سٹی گورنمنٹ کے لوگوں کے اوپر. ہم نے وہ زمین واپس چھوڑوائی, واگزار کروائی وہاں سے. 130 ایکڑ کی وہ جگہ ہے, 70 ایکڑ قبضے میں تھی. ہم نے 70 ایکڑ قبضے سے باہر نکالا, ساری انکروچمنٹ کو ڈیمولش کیا. مجھ پر کتنے کیسز بنائے گئے اس زمانے میں انہی لوگوں لینڈ گریبرز کی طرف سے. نہیں رکا میں, اور اس کو پھر ہم نے 60 کروڑ روپے لگا کر ایشیا کا اس وقت کا 130 ایکڑ کا سب سے خوبصورت اور بڑا پارک 27 فروری 2007 2005 میں آیا ہوں, 2007 میں اس کو اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں پورے تمام, آپ میڈیا کے حضرات, کراچی کے لوگ اس کے گواہ ہیں, آپ میڈیا کے حضرات گواہ ہیں, میں نے درجنوں اس کے اوپر وزٹس کیے تھے. پھر آپ نے اس کی شاندار انوگریشن دیکھی, آپ نے اس کی شاندار اس کا افتتاح دیکھا, اور وہ پارک کراچی والوں کے لیے کھول دیا گیا. اور جب تک میں تھا اس کے ایک تنکے میں بھی خراش نہیں آئی تھی. وہ پارک خوبصورتی ٹیسٹ چل رہا تھا, شہر میں رہنے والا کونسل جنرل بھی جاتا تھا اور لیاری کا غریب آدمی بھی وہاں ایک ہی جگہ پہ نظر آتا تھا. ایسی جگہ بنا دی گئی تھی. یہ کس نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پہاڑ یہ جگہ انکروچمنٹ میں تھی؟ اس کا جب آپ میرے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک, کل تک 1 انچ زمین انکروچ نہیں تھی وہاں پہ. وہ آپ کو تو اس پارک کو اجاڑنے والوں کے خلاف نیب میں ریفرنس بھیجنا چاہیے تھا. میرے جانے کے بعد یہ پارک اجڑا ہے. آپ کو تو اس پارک میں جو لوگ آپ کو لے کر گئے, آپ ان کے خلاف مقدمات بنائیں کہ یہ پارک اجڑا کیسے اور دوبارہ کروڑوں روپے اس پہ لگے کیسے, لگے کیوں. یہ پارک تو انکروچمنٹ سے صاف پارک تھا. اور آپ نے جو تقریر فرمائی ہے, میں سن رہا تھا, مجھے یقین جانے آپ کی معصومیت پر ترس آیا مجھے کہ آپ کتنے معصوم انسان ہیں کہ آپ کے لوگوں نے آپ کو جو غلط بریفنگ دی آپ وہ کھڑے ہو کر بول رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب, میں آپ سے ہمدردی کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ آپ کل کے اس افتتاح کی انکوائری کروائیں. آپ کو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا. سوشل میڈیا سارا بھرا پڑا ہوا ہے کل سے لے کر آج تک. وہ تمام انوگریشنز کی ویڈیوز ہیں, تصویریں ہیں, لوگ مجھے فون کر کر کے بتا رہے ہیں, اس لیے کہ لوگ اس پارک کو استعمال کرتے رہیں. آپ کے ساتھ کل بڑی زیادتی کر دی گئی ہے. آپ جو لوگ آپ کو لے کر گئے, آپ ان کے خلاف کل انکوائری کرائیں. اور وزیر اعظم صاحب, اب تھوڑا سا کراچی کے بارے میں جن کو معلومات ہے ان سے معلومات کر لیں. آپ کے لوگوں کو پتہ چل گیا, مجھے دنیا کو پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں کو کچھ بھی, آپ کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ کرا. آپ کو تو خیر نہیں پتہ کراچی کے بارے میں کچھ بھی, چلو سمجھ میں آتی ہے بات. آپ کے لوگوں کو بھی کچھ نہیں پتہ جو کراچی کے دعوے دار ہیں. ورنہ آپ پہلی دفعہ آئے تو اعلان کر کے گئے کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ افغانیوں کو اور بنگالیوں کو شناختی کارڈ دینا ہے اور ماسٹر پلان بنانا ہے. آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ماسٹر پلان بنا ہوا ہے. اب آپ دوسری دفعہ آئیں تو اب آپ یہ اعلان کر کے گئے کہ کراچی صحیح ہوگا ہائی رائزز بنا کر. آپ کے کراچی کے ایم این ایز ٹاپ کے بلڈر ہیں کراچی کے. یہ گمان جاتا ہے کہ کہیں انہوں نے تو آپ کو یہ ترکیب نہیں سکھائی ہے. زبردست قسم کے بلڈر ہیں, کراچی کے ٹاپ بلڈر ان کے ایم این ایز ہیں. مجھے آپ پر کوئی شک نہیں ہے, آپ کی نیک نیتی پر کوئی شک نہیں ہے, لیکن کہیں آپ کے ایم این ایز, بلڈرز ایم این ایز نے تو آپ کو یہ ترکیب, بھائی کیسے ہائی رائزز بنائیں گے آپ پورے شہر میں؟
پانی کا آپ بات نہیں کر رہے، سیوریج کے نظام کی آپ بات نہیں کر رہے، سپریم کورٹ ہائی رائزز کو روک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ او بھائی ایک ماسٹر پلان ہے، دنیا میں پورے شہر میں ہائی رائزز نہیں بنتے، ہائی رائزز زون ہوتے ہیں بھائی، کلسٹر بنتا ہے۔ جو میرے ماسٹر پلان، جو کہ ماسٹر پلان میں نے بنایا 2007 میں، اس میں موجود ہے ہائی رائز زونز کے ایریاز موجود ہیں۔ ماسٹر پلان آپ نہیں بنائیں گے، ماسٹر پلان بنا ہوا ہے، کون بریفنگ دے رہا ہے آپ کو؟ مجھے ڈرا دیا ہے آپ نے، ان شہر والوں کو ڈرا دیا ہے آپ نے۔ ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن آپ آ کر جو باتیں کر رہے ہیں اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 8 مہینے 9 مہینے بہت ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ہم سندھ والے تو مارے گئے کہ آپ میرے وزیر اعلیٰ سے بات نہیں کر رہے، اس کو وہ آپ کے لینے نہیں آ رہا ایئرپورٹ پر، وہ آپ کی میٹنگز میں نہیں آ رہا، تو آپ تو وزیر اعظم رہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے میرے لیے۔ آپ کو تو اپنی تمام پولیٹیکل رائیولی آپ کی ایک طرف رہتی، وہ جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ کرتے۔ آپ وزیر اعظم پاکستان تھے، یہ والا وزیر اعلیٰ سندھ تھا، آپ اپنی ایک ورکنگ ریلیشن شپ اس سے قائم رکھتے تاکہ میرے مسئلے کے لیے تو بات کرتے، آپ سندھ کے لوگوں کے مسائل کے لیے تو بات کرتے۔ آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اس سے، تو میرا مسئلہ کون حل کرے گا؟ یہ جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے نہیں چلے گی کمیٹی، ہے اس کے پاس 1 روپے نہیں آ سکتا، یہ تن کے برابر کا کام نہیں کر سکتی۔ تو سندھ کے لوگوں کا تو پہلے بیڑا غرق کر دیا ہے سندھ حکومت نے۔ آپ سے امیدیں تھیں، آپ نے ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے خان صاحب۔ ہم مارے گئے بہت بری طرح، یہ لوگ مارے گئے بہت بری طرح۔ حیدرآباد یونیورسٹی کا اعلان کر دیا آپ نے، کہاں بنے گی یونیورسٹی؟ جگہ کیسے بنے گی یونیورسٹی؟ کوئی ایسی نہیں اس کی پاس ہوئی ہے، کوئی فنڈ اس کا ایلوکیٹ ہوا ہے، کوئی جگہ کوئی ایلوکیٹ ہوئی ہے، کہاں بنے گی یونیورسٹی؟ 3 اعلان پہلے ہو چکے، کوئی جگہ نہیں پتا، کوئی ایسے نہیں پتا، کوئی اعلان ہو گیا، وہ بھی بیٹھ کر اعلان ہو گیا۔ 162 ارب روپے کہاں آئیں گے کچھ نہیں پتا۔ یہ گرین لائن 7 سالوں سے، یہ گرین لائن جو ہے وہ اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے۔ ابھی آج کی لیٹسٹ رپورٹ معلوم کریں خان صاحب، یہ پیورلی 100% فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ ہے۔ آپ کو پتا تھا سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ جب بسیں نہیں لا رہی تو پہلے یہ فیصلہ کر لینا تھا، اب جا کر یہ فیصلہ کیا۔ ابھی 1 سال کم سے کم ابھی لگے گا، 1 سال اور، کہ آپ بسوں کی بڈنگ ہو، بسیں آئیں، جو آپ کا جو ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنے، آئی ٹی ایس کا سسٹم اس پہ لگے، جب جا کے یہ اسٹرکچر جو ہے وہ ورکیبل ہوگا۔ اگین کراچی کے لوگ مارے گئے، اگین انڈیسائسونیس ہے ساری چیزیں۔ K4 پچھلے 12 سالوں سے 1 قطرہ پانی ایڈیشنل کراچی میں نہیں آیا۔ میں بول رہا ہوں K4 فیز 2 چلاؤ، ابھی آپ K4 فیز 1 میں ہی پیسے نہیں دے رہے، جس میں آپ کو سندھ حکومت کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے کام ہے۔ آپ نے پی ایس ڈی پی میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں کٹوتی کر دی ہے، کراچی سندھ کی اور کراچی کی حیدرآباد کی، اور آپ 120 ارب روپے، آپ 162 کا پیکج اناؤنس کر رہے ہیں، اور جو پیسے نارمل طریقے سے آنے تھے وہ تو آپ نے کٹ کر دیے، کٹوتی کر دی ہے اس میں۔ تو میں بہت دکھ کے ساتھ، اور یہاں کی جو منتخب نمائندے جن کو 32 سالوں سے کراچی حیدرآباد والے ووٹ دیتے چلے آ رہے، 32 سالوں میں 11 الیکشن جتوا دیے، 30,000 بندے مروا دیے۔ آج 30,000 بندے مروانے کے بعد، 11 الیکشن جتوانے کے بعد، جہاں پر ان کا شہداء قبرستان ہے، جس شہر میں کہتے ہیں کہ اسی شہر کی گٹر لائنوں کا بھی اختیار ان کے پاس نہیں۔ ان سے کیا بات کریں ہم؟ ابھی اپنے قوم کی کتنی نسلیں اور کٹواؤں میں کہ ان کے پاس گٹر لائنوں کا اختیار آ جائے، تو ان سے میں کیا بات کروں؟ ان سے میں کیا امید لگاؤں؟ کرپشن آخری دفعہ سمجھ کر رہے ہیں بالکل، اللہ تعالیٰ کی مار پڑے گی ان کے اوپر۔
بیڑا غرق کر دیا ہے. اور خان صاحب سب سے بڑھ کر 162 ارب روپے کا پروجیکٹ کیسے کارگر ثابت ہوگا؟ اس شہر کے 70 لاکھ لوگ کم گنے گئے ہیں مردم شماری میں، تو آپ ان 70 لاکھ لوگوں کو تو گن ہی نہیں رہے، تو جتنا بھی پیسہ آ جائے گا وہ تو بہ جائے گا، اس لیے کہ آپ نے کاؤنٹنگ ہی ٹھیک نہیں کر رکھی. خان صاحب 160 ارب روپے نہ دے، میرے شہر کے لوگوں کو گن پورا لے پلیز. یہ آپ کے ہاتھ کا کام ہے، اس میں صوبائی حکومت انوالو نہیں ہے، اس میں سٹی حکومت انوالو نہیں، پیورلی آپ کے ہاتھ کا. میری 7 نسلوں پر آپ کا احسان ہوگا. آپ اس شہر کو گن تو لیں. اور یہ جو ایم کیو ایم والے دوست ہیں بڑے بڑے مؤدبانہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے تو پوری کیمپین اپنی چلائی ہے. آپ میڈیا کے لوگ گواہ ہیں. یہ کہتے تھے کہ 70 لاکھ لوگ مسنگ کر دیے گئے، کراچی کے 70 لاکھ لوگ لاپتہ کر دیے گئے. یہ 6 بندے مل رہے ہیں، انہوں نے منہ میں لالی پاپ لے رکھا ہے. پھر میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں لوگ کے غصہ کرتے ہیں، آپ جو ہے نہیں بولا کریں. 70 لاکھ لوگ یہ کیوں نہیں بول رہے کہ بھائی 162 ارب روپے کا پیکج تو آپ اس میں سے 70 لاکھ لوگوں کو گن ہی نہیں رہے ہو. تو اگر کسی گھر میں 10 بندے ہیں اور 2 بندوں کی روٹی پکاؤ گے تو 10 بندوں کا کھانا پورا ہوگا؟ تو یہ تو اسی طرح سے جس طرح سے آپ ایک بالٹی میں بہت سارے سوراخ کر دو اور پھر پانی ڈالو، بالٹی میں پانی کبھی نہیں بھرے گا. تو آپ ہزاروں ارب روپے کا پیکج بھی دے دیں گے تو کراچی کے اور حیدرآباد کے اگر لوگ ہی صحیح نہیں گنے ہوئے، آپ نے 70 لاکھ لوگ کم کیے گئے تو سارا پیکج بیکار ہے. اگر آیا بھی تو، اور ایک تو آئے گا نہیں پیکج. تو یہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ، سندھ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. آپ میں نے بلدیاتی نظام کا ذکر، بھائی کہاں ہے لندن کے طرز کا بلدیاتی نظام؟ مجھے پی ایم ایل این سے امید نہیں تھی، مجھے پیپلز پارٹی سے امید نہیں تھی. آپ تو بولتے رہے ہیں یہ بات، کہاں ہے نظام؟ وہ کب آئے گا؟ این ایف سی ایوارڈ کی بات ہوتی ہے اور 18ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے. این ایف سی ایوارڈ میں شرط لگائیں صوبوں کو کہ این ایف سی ایوارڈ اس وقت دیں گے جب تم پی ایف سی ایوارڈ پروونشل فائننس کمیشن کا اجرا کرو گے. این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ ساتھ شرط لگائیں، ورنہ وفاق سے پیسے آ کر سندھ میں اور سندھ سے اس کے بعد ڈسٹرکٹ میں جاتے نہیں پیسے. تو این ایف سی ایوارڈ دینے کی ایک شرط یہ لگائیں کہ چاروں صوبے اپنا پروونشل فائننس کمیشن کا ایوارڈ بھی جاری کریں گے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. 18ویں ترمیم بالکل انڈو نہیں ہونی چاہیے. ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، جو سندھ کا موقف ہے اور لوگوں کا موقف ہے کہ بالکل اس کے اختیارات نہیں لینے چاہیے. لیکن کیا اختیارات وفاق سے آ کر صوبوں تک آ کر پارک ہو جانے چاہیے؟ بھائی 18ویں ترمیم اس لیے ہوئی تھی کہ وفاق سے صوبوں کو اور پھر صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو وہ اختیارات منتقل ہو. ڈسٹرکٹ میں تو اختیارات منتقل ہی نہیں ہوئے، تو ایسی 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو اختیارات منتقل نہ ہوں. تو فی الفور 18ویں ترمیم لانے والے لوگ وزیر اعظم بلائیں کہ ہاں بھئی 18ویں ترمیم بالکل انڈو نہیں کریں گے، لیکن صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو اختیارات اور وسائل منتقل کرو، ورنہ 18ویں ترمیم کے اوپر پھر سوچ بچار کریں گے. یہ کام کریں، یہ ہمارا مطالبہ ہے. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو اکانومک ہمارے ملک کے 2 چیلنجز ہیں، ایک تو جغرافیائی بارڈر جو ہماری سرحدیں ہیں، اور ایک معاشی بارڈر. دو چیلنجز ہیں، قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ہمارا جو جغرافیائی بارڈر ہے مضبوط ہاتھوں میں. آج کے دور میں نامصائب حالات میں جو امتحان آیا، پوری قوم نے دیکھ لیا کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ جوانوں نے لائن آف کنٹرول پہ شہادت قبول کی، لیکن اپنی وطن کے 1 انچ پر بھی آنچ نہیں آنے دیا اور وطن کا دفاع کیا نامصائب حالات کے باوجود. جہاز اندر آئے دشمن کے، مار گرائے گئے. سمندر میں آپ دوزیں آئیں، مار بھگایا انہیں. تو سمندر محفوظ، ہمارے بارڈرز محفوظ، ہماری خلائی حدود محفوظ ہاتھوں میں ہے. ملک کا جغرافیائی دفاع محفوظ ہاتھوں میں. قوم کو یہ ثابت ہو گیا. ملک کا معاشی دفاع
ہم سمجھے تھے الیکشن کے بعد محفوظ ہاتھوں میں آ جائے گا، نہیں آیا، نہیں آیا۔ ملک کا معاشی دفاع اس وقت جو ہے وہ حالات کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ مان لیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ ہم خودکشی کر لیں گے اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، ہو جاتی ہے بات فرط جذبات میں، تقریر میں، لیکن اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بناتے اور آتے ہی فوراً فیصلہ کر لیتے کہ ہاں بھائی اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ نے ڈیسیجن لینے میں ٹائم لگایا، اسپیکولیشن شروع ہو گئی، ڈالر 118 سے 141 پہ پہنچ گیا۔ ایک ڈالر مہنگا ہو تو 100 ارب روپے کا قرضہ پاکستان پہ آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے۔ ایک ڈالر مہنگا ہو، 30% ڈالر مہنگا ہو گیا، 20,000 ارب روپے پاکستان کا قرضہ بیٹھے بیٹھے مہنگا ہو گیا، 20,000 ارب روپے۔ اس 8 مہینوں میں گیس 143% مہنگی ہو گئی، بجلی 30% مہنگی ہو گئی، اور مہنگائی 110% ہو گئی۔ آج انفلیشن ریٹ 3.5 سے تاریخ کے ہائیسٹ ترین ریٹ پر 8.2 پہ چلا گیا۔ جو گھر، عام گھر پاکستان میں 10,000 روپے میں چلتا تھا، اب وہ اس مہینے سے 21,000 روپے میں چلے گا۔ 1 روپے بھی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا۔ خان صاحب غریب کیسے گھر بنائے گا، کیسے چلائے گا؟ وزیر خزانہ صاحب آپ کو ستارہ امتیاز دیں گے، آپ 2 بچوں کے ساتھ، چلیں 4 بچے بھی نہیں کرتے، 2 بچوں کے ساتھ، ایک ماں باپ اور 2 بچے، اس کا گھر 10,000 روپے میں چلا کر دکھا دیں۔ آپ بہت ماہر معیشت ہیں، ایک 10,000 روپے میں، 15,000 روپے میں گھر چلا کر دکھا دیں، جس میں بیماری کی بات نہیں کرتے، کوئی لگژری کی، صرف دال روٹی اس کی چلا کر دکھا دیں، بجلی کا بل جمع کروا کے دکھا دیں، گیس کا بل جمع کروا کے دکھا دیں۔ خدا کے واسطے کیسے غریب کیسے چلائے گا، کیا کرے گا؟ بیٹھے بیٹھے 10,000 روپے میں جو گھر چلنا تھا، مہنگائی کی وجہ سے اب 21,000 روپے میں چلے گا۔ 1 روپے اس کی آمدنی بڑھی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا بچوں کو لے کر؟ پاکستان کا ڈیفیسٹ آپ کو پتا ہے، امپورٹ 55 بلین ہے ڈالر ہے، ایکسپورٹ 25 بلین ڈالر ہے۔ کرنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کا بالکل جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 30 بلین کا ہے۔ یہ اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے کہ آپ کو ڈالرز دینے پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جب حکومت آئی تھی تو اس کا قرضہ پاکستان میں 95 بلین کا تھا، آج یہ قرضہ 107 بلین کا ہو گیا ہے، 107 بلین کا قرضہ ہو گیا ہے، 107 بلین کا قرضہ ہو گیا ہے۔ آپ خود فرماتے تھے کہ قرض لینے سے ملک جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اس کی سوورنٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ یہ سارے پیسے دینے پڑیں گے۔ جب 8 مہینے پہلے ہر پاکستانی 1,17,000 روپے کا مقروض تھا، آج ہر پاکستانی 8 مہینوں میں پیدا ہونے والے بچے سے لے کر 80 سال کے بزرگ تک 1,45,000 روپے کا مقروض ہے ہر پاکستانی۔ آج آئی ایم ایف جو شرط لگا رہی ہے اور جو اپنے انڈیکیٹرز دے رہی ہے، بتا رہی ہے کہ 400 انڈسٹریز بند ہونے جا رہی ہیں اگلے چند ماہ میں، 10 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہونے جا رہے ہیں۔ آج اس پاکستان میں کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں آپ نظر ڈال کر دیکھ لیں، کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو پچھلے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نہیں کرتے۔ ہر وہ کام ہو رہا ہے جو اسحاق ڈار کرتے تھے، ہر وہ ایفرٹ، وہی کام ہو رہے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب کرتے تھے۔ آپ ان کو خامخواہ میں ہم نے پاکستان کا سب سے برا ترین انسان قرار دے رکھا ہے، لیکن کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو وہ اٹھا رہے تھے اور یہ یہاں آج کی وفاقی حکومت جو ہے وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں اگین بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس حکومت کا خیر خواہ ہوں، مجھے بھی تبدیلی نظر آنی چاہیے، میں بھی امیدوار ہوں تبدیلی دیکھنے کا، پاکستان کے لوگ امیدوار ہیں تبدیلی دیکھنے کا، لیکن آپ کے یہ امیچور اسٹیپس تبدیلی کو
متاثر کر رہی ہیں اور اسی سٹیٹس کو کے فورسز کو تقویت بخش رہی ہیں. لوگ پرانے لوگوں کو یاد کرنے لگے ہیں, لوگ پرانے دور کو یاد کرنے لگے ہیں, اور آپ امبیرس ہو رہے ہیں, آپ امبیرس ہو رہے ہیں, اپنے ایسے ایکٹ سے امبیرس ہو رہے ہیں. آپ نے کل جو کراچی میں اعلانات کیے وہ پوری امبیرسمنٹ ہے آپ کے لیے خان صاحب, پوری امبیرسمنٹ. آپ نے میری تختی کے اوپر تختی لگا دی یار, جا کر یار آپ نے یار مجھے اپنے شب و روز یاد آ گئے. میں نے درجنوں وزٹ کیے, لڑائی کی ہے وہاں پہ جا کے, وہ پارک چھڑوائے. آپ آج کے لوگوں کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے قبضہ چھڑوایا, اور انہوں نے کوئی قبضہ ہی نہیں تھا وہاں پہ. اور آپ معصوم آدمی ہیں, میں آپ کو نہیں دوش دے رہا, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو بتائیے گیا. آپ جو لوگ آپ کو لے کر گئے وہاں پر آپ ان کے خلاف انکوائری کرائیں. ہمیں پتہ ہے کراچی کے لوگوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ آپ باغ ابن قاسم کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں, تو جو لوگ باشعور لوگ ہیں وہ باغ, آپ نے جن کو بلایا تھا وہ کل نہیں گئے آپ کی دعوت پہ. کل وہاں پر سناٹا تھا, نہیں گئے, اس لیے کہ سب کو پتہ تھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. سب کو پتہ تھا کہ یہ آپ تختی پہ تختی لگانے جا رہے ہیں. اگر آپ کو تختی لگانی ہے, میں آپ کو آئیڈیا دوں, مصطفیٰ کمال وہ آدمی ہے ورلڈ بیسٹ میئرز کی کیٹیگری میں اس کا شمار رہا ہے. کراچی کے بارے میں تو آج ہم ہی اتھارٹی ہیں, اللہ نے ہم ہی بنایا اتھارٹی, اللہ نے بنایا ہے, انسان کی کوئی مجال نہیں ہے, لیکن اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے, مجھے دیا ہے رتبہ. اور یہ رتبہ میں نے گھر میں بیٹھ کر, ڈرائنگ روم سے بیٹھ کر یہ شہر نہیں چلایا تھا. راتوں کو بستروں کو چھوڑنا پڑتا ہے, راتوں کو گلیوں میں گھومنا پڑتا ہے, آندھی میں, طوفان میں, بارش میں, دھوپ میں اترنا پڑتا ہے, اپنے جوتے خراب کرنے پڑتے ہیں, اپنے کپڑوں میں مٹی لگانی پڑتی ہے, جب جا کر یہ شہر سمجھ میں آتا ہے. پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ شہر سمجھ میں نہیں آتا. 20 سال لگیں گے شہر سمجھنے میں, جب تک اس کے مسائل کچھ سے کچھ ہو چکے ہوں گے. ہم نے شہر کو سمجھا ہوا ہے, آج ہم ہی اتھارٹی ہیں. آپ کو تختی لگانے کا شوق ہے, میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں. آپ اس کراچی یونیورسٹی جائیں اور اس تختی پہ تختی لگائیں, کہیں کہ ایک شفٹ نہیں, اب یہاں پر 3 شفٹوں میں یہاں پر تعلیم دی جائے گی. اس لیے کہ کراچی کی آبادی بڑھ گئی, 2.5 کروڑ کی ہو گئی, اور وہی یونیورسٹی ہے. تو چونکہ نئی یونیورسٹی نہیں بن رہی, آپ یہاں پر 1 شفٹ کے بجائے 3 شفٹ چلائیں, یہاں پہ لگائیں وہاں پہ تختی. میں تالی بجاؤں گا آپ کے لیے. آپ پارک میں جا کے تختی لگا رہے ہیں, جنہوں نے کرپشن کیا ہے اس پارک میں آپ سے تختی لگا کر انہوں نے نیب والوں کو روب میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم آگے ہمارے پروجیکٹ میں. یہ سارے دھندے ہم جانتے ہیں, یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو جانتے ہیں ہم, ان لوگوں کو. آپ نے آپ کی تصویر دکھا کر وہ اپنی نیب انکوائری رکوانا چاہتے ہیں. خان صاحب کدھر آپ کن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ آپ کی تصویر دکھا کر نیب انکوائری چل رہی ہے اس پارک کے اوپر, پچھلے 4-5-6 سالوں کے ساری لوٹ مار کے اوپر. آپ جا کر وہاں پر تختی لگا کر آ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال آپ کو غلط مشورے نہیں دے گا, صحیح مشورے دے گا. ہم ہی اتھارٹی ہیں. ابھی آپ کو 20 سال لگیں گے آپ کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے. جب تک وہ سمجھیں گے کراچی کچھ سے کچھ ہو چکا ہوگا. کراچی کے لوگوں, سندھ بھر کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں, دیکھو پاک سرزمین پارٹی کے پاس ہی ملک کے تمام لوگوں کے مسائل کا حل ہے. آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ, میرے ساتھ کھڑے ہو شانہ بشانہ. خدا کی قسم کراچی سے لے کر کشمور تک ہم لوگوں کے حالات بدل دیں گے. ہمیں ہی پتہ ہے, ہم رات میں چین سے سوئیں گے نہیں, ہم راتوں کو بھی جاگ کر دن اور رات کام کر کے تمہارے حالات بدل دیں گے. انہی وسائل میں حالات بدلے جا سکتے ہیں. کام کرنے والوں کو پتا تو ہو کہ کیسے کام ہوگا. ہم بدل سکتے ہیں. میرے پاس ٹیم ہے, میرے پاس ویژن ہے. میں نے یہ کام کر کے دکھایا. سندھ کے لوگوں, پاکستان کے لوگوں, پہلے سندھ پھر پورے پاکستان میں حالات بدل سکتے ہیں. لیکن سندھ کے حالات تو امیجیٹلی بدل سکتے ہیں. سندھ کی حکومت کچھ نہیں کر رہی, وفاقی حکومت کو آ کر پتہ ہی نہیں ہے, آ کر اعلانات کر کے جا رہے ہیں. ہم بدل سکتے ہیں. سندھ کے لوگوں میرا ساتھ دو, پاکستان کے لوگوں میرا ساتھ دو, پی ایس پی کا ساتھ دو. آج پی ایس پی الیکشن کے دن سے زیادہ مضبوط کھڑی ہے. آؤ میرا ساتھ دو, 6 مہینوں میں تبدیلی نظر آ جائے گی. 6 مہینوں میں لوگوں کے حالات بدلتے ہوئے نظر آ جائیں گے. 6 مہینوں میں انشاءاللہ تعالی لوگوں کے دروازوں پر دہلیز تک ان کو ان کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور نہیں کر سکے تو استعفیٰ دوں گا, میں چھوڑ دوں گا میں,
اور جو ہے وہ کہہ دوں گا کہ بھائی نہیں کر سکا، معذرت چاہتا ہوں، لوگوں کو جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ مجھے مرنا یاد ہے۔ میں یہ سارے اسٹنٹ کر کے میں اپنی قبر اور اپنے حشر کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بات ڈالے۔ ہم تو آواز لگانے والے لوگ ہیں، آخری سانسوں تک آواز لگائیں گے، لوگوں کو زبردستی نہیں کریں گے۔ آؤ، تم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے بچوں کو ان حکمرانوں کے وعدوں پر مت مارو، گٹر ملا پانی پلا کر مت مارو، کینسر میں مبتلا کر کے مت مارو۔ اے مظلوم لوگو، تم بھی ظالم ہو اگر تم ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوگے، تم بھی ظالم ہو۔ میں لوگوں سے مخاطب ہوں، لوگوں تم بھی ظالم ہو اگر تم ان ظالموں کے خلاف کھڑے نہیں ہوگے۔ آؤ میرا ساتھ دو، ہم مظلوموں کی حکمرانی قائم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی اس سندھ میں اور پورے پاکستان بھر میں۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ہماری دعوت پہ تشریف لانے کا۔ میں نے تو کہیں سے بھی سندھ حکومت کو کریڈٹ نہیں دیا، میں تو سندھ حکومت سے اتنا نا امید ہو چکا ہوں کہ میں تو ان سے شکایت بھی نہیں کر رہا۔ مجھے تو پتا ہے کہ انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے۔ میں نے تو کی بات آپ سے کہ وہ 135 لوگوں کو کبھی اسسٹنٹ کمشنر لگا رہے ہیں۔ میں تو آپ سے جو میرا پورا مدعا ہے، تو مجھے تو امید ہی وفاق سے تھی کہ وزیر اعظم، میرا وزیر اعظم آ گیا ہے تبدیلی والا، وہ آ کر سندھ کے وزیر اعلیٰ سے، جب میری طاقت نہیں ہے جہاں پر عام آدمی کی، تو وہاں سے وزیر اعظم جب بیٹھ کر سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بات کرے گا تو وزیر اعلیٰ میرے مسائل حل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سے تو لڑائی کر لی، وہ اس کو لینے نہیں جا رہا وزیر اعلیٰ۔ تو میں تو سندھ کی حکومت سے تو مجھے اتنی مایوسی ہے کہ میں تو اس کی شکایت بھی نہیں کر رہا۔ میں جس سے شکایت کر رہا ہوں، گلہ کر رہا ہوں، اس سے مجھے امید ہے، امید تھی اور امید ہے، لیکن وہ جو اقدامات اور اعلانات کر رہے ہیں کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ افغانیوں اور بنگالیوں کو شناختی کارڈ دینا ہے، میں ڈر گیا ہوں بھائی۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ماسٹر پلان بنانا ہے، میں ڈر گیا ہوں بھائی۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہائی رائزز بنانا ہے، میں فارغ ہو گیا ہوں۔ مجھے جو سمجھ میں نہیں آتی میں کس سے شکایت کروں۔ کراچی میں کھڑے ہو کر میری تختی پر تختی لگا رہے، کہہ رہے بڑا زبردست پارک بنایا آپ نے جو انکروچمنٹ سے خالی کرا۔ میں خوف زدہ ہو گیا ہوں ان اقدامات پہ۔ جی میڈم۔ بی بی مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں باغ ابن قاسم میں۔ آئی سوئر اپون گاڈ، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو اس کو اثر نو کہیں گے کہ یہ پہلی دفعہ ہی باغ بنائیں۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھی یہ بات کی تختی لگانے جا رہے ہیں وہاں پہ۔ میں سمجھا شاید وزٹ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہوتی، ظاہر سی بات ہے، ہم تو اس سرکل میں، اور ہم تو سمجھے کہ شجرکاری مہم میں کوئی پودا وودا لگائیں گے، اسی بنے ہوئے پارک میں کوئی جا کر پودا لگا دیں گے وزیر اعظم اپنے نام کا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں باغ ہی پہلی دفعہ بنا۔ مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ بھائی اتنا بڑا گیم بھی ہو سکتا ہے سارا۔ ایک تو مجھے نہیں پتا تھی، مجھے نہیں پتا تھا 162 ارب روپے کا پیکج آ رہا ہے، اور وہ پیکج جو ہے اس طرح کی باتوں میں، اور بن بلائے تو میں جو ہے وہ اچھوں کے نہ جاؤں تو میں وزیر اعظم کے پاس تو خیر ویسے بھی نہیں جاؤں گا۔ نہیں کیا بھئی یہ کر رہے ہیں نا، لوگوں کی آواز ہی بن رہے ہیں نا۔ کلاشنکوف میرے پاس نہیں ہے، میں شہر نہیں بند کرا سکتا، اور میں اٹھاؤں گا بھی نہیں کلاشنکوف۔ بہت انفارچونیٹلی بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ بات تو سچ جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن بات ہے رسوائی کی، اور رسوائی بھی پورے تمام قوم کی جنہوں نے امید لگا رکھی تھی۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دورہ بھی نہ کریں، K4 کے پیسے ریلیز کر دیں، ان کا کام ہے۔ دورہ بھی نہ کریں، گرین لائن کے اوپر سارے پیسے ریلیز کر دیتے، پہلے گرین لائن چل جاتی۔ دورہ بھی نہ کریں،
کراچی کے 70 لاکھ لوگ کم گنے گئے، اس کو جو ہے وہ کر دیں، دورہ بھی نہ کریں، ماڈرن کوارٹر، کلنٹن کوارٹر، پاکستان کوارٹر اور ایف سی ایریا کی مالکانہ حقوق کی الاٹمنٹ کر دیں، زبردست کام ہو جائے گا۔ دورہ بھی نہ کریں، کراچی کے نوجوانوں کو روزگار دے دیں وفاقی ادارے میں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تالیاں بجا رہے ہوں گے، یقین کریں، اپریشیٹ کر رہے ہوں گے کہ یار جہاں سے صدر ہے، جہاں سے گورنر ہے، جہاں سے وزیر اعظم خود الیکشن جیتے ہیں، ہماری بھی کوئی فکر ہے، لیکن 70 لاکھ لوگ کم گن دیے گئے، سب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وزیر اعظم کے ہاتھ کا کام ہے، یہ ٹھیک کر دیں اس کو۔ یونیورسٹی کراچی کی آبادی جب 30 لاکھ تھی تو ایک یونیورسٹی تھی کراچی یونیورسٹی، آج 2.5 کروڑ ہے، تو کراچی میں کراچی یونیورسٹی کو کئی طرز پہ 5 یونیورسٹیز کا اعلان کریں اور اس کو کراچی میں بنائیں، کوئی اس میں پروونشل گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ جو فرما رہے ہیں، میں بہت نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں۔ نہیں، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا، میں تو اپنی آواز سنا رہا ہوں۔ میں نے تو کہا کہ مجھے تو عمران خان صاحب پہ کل ترس آیا کہ مجھے اگین میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی بات ہوئی، مجھے بالکل یہ میرا یہ گمان ہے اور میرا ایمان ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا، ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، لیکن وزیر اعظم کو مس گائیڈ ہونا نہیں چاہیے۔ یو ڈونٹ ہیو این آپشن ٹو بی مس گائیڈڈ۔ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ کو جو ہے وہ آپ کے لوگوں نے اور جو لوگ آپ کو لے کر گئے آپ کو، تو میں ان کی نیت پہ نہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ کام کرا رہے ہیں ان سے، ان کے ساتھ تو بہت ہی زیادتی کر دی کل، میں سمجھتا ہوں، اور اب اگر وہ معلوم کریں گے ان کو ساری باتیں پتہ چل جائیں گی۔ بہت ہی خطرناک بات ہے اور بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اس وزیر اعظم سے پورے قوم کی بہت امیدیں تھیں کہ کچھ نیا ہوگا اور اچھا ہوگا، کہیں تختی تبدیل کی جا رہی ہے، کہیں نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام ایسے ہیں، مصطفیٰ کمال کے کام ایسے ہیں کہ آج 11 سالوں کے بعد بھی لوگوں کو ہمارے کام ہی کے اوپر تختی لگانی پڑ رہی ہے۔ ہم کام ایسا کر گئے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کام سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اب کام نیا کیا کرے، تو نیا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمارے کام کے اوپر ہی جو ہے وہ اپنے کام کو بتایا جا رہا ہے، تو بہت افسوسناک بات ہے۔ آپ نے کہا کہ عدالتوں میں، دیکھیں پروونشل گورنمنٹ کیوں جائے گی عدالت میں، اس کو تو مزے لگ گئے، آپ نے ایک ایسا ایشو کریٹ کر دیا ہے کہ وہ تو آپ سے دنیا کو دکھائے گی کہ وفاق ان کی مدد نہیں کر رہا، اور وہ جو کام کرنا ہے اپنے کام کر رہی ہے، تو آپ کو کچھ نہ کرے وفاق، سندھ حکومت سے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرے، وزیر اعلیٰ سے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرے، اس کو پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ نہ سمجھے اور خود کو پی ٹی آئی کا چیئرمین نہ سمجھیں، خود کو وزیر اعظم پاکستان سمجھیں اور اس کو وزیر اعلیٰ سندھ سمجھیں، پولیٹیکل ایفیلیشن اپنی ایک طرف کریں، میری خاطر، میرے لوگوں کی خاطر، میرے سندھ کے لوگوں کی خاطر خدا کے واسطے ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ ہے یار، میں کس حیثیت سے عدالت میں جاؤں گا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا نا، وہ تو اور اس مسئلے کو کمپلیکیٹ کر دے گی، وہ تو پھر مزے آ جائیں گے کہ بھائی وہ پھر کل کو ہم پر بلیم دیں گے کہ ہم تو کام کر رہے تھے، دیکھو یہ مصطفیٰ کمال اور اس کی پی ایس پی عدالت میں چلی گئی، ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی۔ یہ تو نہیں جائیں گے عدالت میں، نہیں جانا چاہیے، اس کو بیٹھ کے اس کا تو بالکل 2+2 4 سولوشن ہے، اس کو کر لینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں اس کے اوپر تو مینٹیننس میرے بعد مینٹیننس پہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیے۔ میرے زمانے میں ایک باغ جو ہے وہ آلموسٹ، مجھے ایگزیکٹ نہیں لیکن 600 ملین 60 کروڑ میں یہ بنا تھا، اور یہ باغ تھا ہی نہیں، یہ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ پہلے تو اس کی انکروچمنٹ توڑنے میں جو ہے وہ لاکھوں روپے لگے تھے،
ڈیمولش کرنے میں. اس میں جگہ جگہ جو ہے وہ گٹر کا پانی ہوتا تھا پورے باغ میں. اس سارے باغ کو ریویمپ پھر ریٹریو کیا, پھر ریویمپ کیا, اور ایک ایک کونے کو ہم نے جو اجاگر کیا, اس پہ سیکیورٹی ٹاورز بنائے چاروں طرف, اس کے اندر جو ہے کیمرے لگائے, پھر لوگوں کی فیس اس کے اوپر معاف کی ہم نے کہ ایک آدمی غریب آدمی 4 بچوں کے ساتھ آئے گا, 10 روپے بھی اس سے لیں گے تو 50 روپے بن جاتے ہیں, 40 روپے بن جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ کر کے اس کے بعد لوگوں کے لیے باغ کھولا. تو میرے زمانے میں یہ باغ جو پوری اس کی ریٹریو کرنے سے لے کر بنانے تک کی جو کاسٹ تھی وہ تقریباً آئی تھنک 600 ملین تھی اس کی. ابھی کے دور میں تو بھائی کسی چیز کو اٹھاؤ تو اس میں جو ہے وہ کرپشن ہی کرپشن ہے. آپ دیکھیں کہ فیول کے پیسے, مینٹیننس کے پیسے کروڑوں روپے میں, اربوں روپے میں خرچ ہو رہے ہیں, لیکن لگ تو اس پہ کچھ بھی نہیں رہا. اور آلریڈی اس کی انکوائری چل رہی ہے میری اطلاعات کے مطابق, لیکن میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے. اور یہ والا کام بھی جو وزیر اعظم کو لے کر گئے, چونکہ اس کی انکوائری چل رہی ہے, تو وزیر اعظم کو انوگریٹ کروا کے نیب پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو اب وزیر اعظم ہمارے پاس آ گیا, اب ہمیں نہیں پوچھو. اچھا ایک تو پہلے آپ لوگ تو گواہی دو, میں نے بنایا تھا نہیں بنایا تھا بھائی, آپ لوگ تو گواہی دو بھائی, صحافیوں بنایا تھا نہیں بنایا تھا, آپ لوگ گواہ ہو نا, آپ بھی اس پاکستان کے کراچی کے شہری. چاند میں اس کا بعد میں جواب دیں. تھینک یو ویری مچ, شکریہ شکریہ, تھینک یو.